ایک بچے کی ایمان کی آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہ وہاں دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھوں کو آنکھیں مل گئی، جو کوڑی تھے، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا دے دی، یعنی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے پہلے کام کرتا تھا اس طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے ایک لڑکے کے ذریعے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھنا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہو، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چڑوا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے اسے لڑکا دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں گئے؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے وہاں لے گئے اور بیچ سمندر کے پہنچ کے جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا اس لڑکی نے کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں گا اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھاؤ اور بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر جو ہے وہ میری طرف پھینک دو۔
جس سے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کہا کہ تیر جو ہے وہ بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی سامنے آ گیا، یعنی سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں بھرو، پھر ان میں لکڑیوں کو آگ لگا دو تاکہ جو ہے لوگوں کو دین چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ تو اس میں لوگوں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ لوگ جو ہیں انہوں نے آگ میں جلنا منظور کیا، لیکن انہوں نے اسلام جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ ایک عورت تھی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی۔